بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا۔ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ، پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کے آغاز کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلیں کہ سورۃ الفاتحہ کا تعارف۔ سورۃ الفاتحہ کا تعارف کچھ اس طرح سے علماء بیان فرماتے ہیں۔ پہلے سب سے مقام نزول ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں رکوع اور اس کی آیت کی تعداد، اس سورت میں سورۃ الفاتحہ میں 1 رکوع ہے اور 7 آیتیں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ، اس سورت کے متعدد نام ہیں، اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور 15 نام یہ ہیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ نمبر 3 اور 4، سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ نمبر 5، یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اسی وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی سورت، یا ایک سے زائد نازل ہونے والی آیتیں 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ نمبر 6 تا 8، دین کی بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز اور سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ کہتے ہیں۔ نمبر 9 اور 10، شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ کہتے ہیں۔ نمبر 11 تا 15، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعا، سورۃ العلیمۃ المسئلہ، سورۃ السوال، سورۃ المناجات اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔